ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا ولا تزنوا, زنا نہ کرو, فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ, فواحش کے قریب نہ جاؤ. مانا جو چیز تمہیں فحاشی میں مبتلا کر دے اس سے دور ہو جاؤ. کہ والدین کی جو ضرورت ہے وہ والد کہے تو بیٹا اس کو پورا کر دے, یہ حق ہے, یہ حق کی ادائیگی ہے. احسان کیا ہے کہ والد کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, والدہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر حجت تمام کر دی ہے, مکمل کر دی. اس میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رہنے دی. جب ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بھی جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ توحید. میں اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مسلمان کی جان اس بیت اللہ سے بڑھ کر محترم. لا نکلف, ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر. یعنی مجھ پر ذمہ داریاں اتنی ہی آئیں گی جتنی میری گنجائش ہے, یہ مجھ پر آزمائشیں اتنی ہی آئیں گی جتنی میری صبر اور برداشت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص خائن ہوگا, کسی کے مال میں خیانت کرے گا, کل قیامت والے دن اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا, اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص غلول کرنے والا اور خائن آدمی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ الانعام کی آیت 148 تک اللہ کی توفیق سے تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 149 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل, آپ کہہ دیجئے, فللہ, پس اللہ ہی کے لیے ہے, الحجت, حجت, البالغۃ, پہنچنے والی, الحجت البالغۃ. الحجہ کا معنی ہے دلیل اور البالغہ کا معنی ہے مکمل. یعنی وہ دلیل جو ہر لحاظ سے مکمل ہو. مکمل کا معنی کہ دلیل اتنی مضبوط ہو کہ اس دلیل میں کوئی کمی نہیں, اور وہ دلیل اللہ رب العالمین نے اپنی پوری مخلوق تک پہنچا دی ہے. یہ دونوں معنی الحجت البالغہ میں ہے. یعنی ایک تو دلیل مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ دلیل اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوق تک پہنچا دی. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر حجت تمام کر دی, مکمل کر دی. اس میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رہنے دی. فلو شاء, بس اگر اللہ چاہتا, لہداکم, تو وہ ہدایت دیتا تمہیں, اجمعین, سب کے سب کو. اب یہاں دو اللہ رب العالمین نے باتیں الگ الگ ذکر کی, ان میں فرق کیا, ڈیفرینشیٹ کیا, اور یہ ایک تعلیم دی اس امت کو, مجھے اور آپ کو, کہ اللہ رب العالمین کی حکمت یا اللہ رب العالمین کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین زبردستی سب کو ہدایت دے دے. یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ نہیں. اللہ رب العالمین چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا, انسان پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا. جیسے کہ فرشتے ہیں, کروڑوں اربوں ملینز آف بلینز فرشتے ہیں, اور ایک فرشتہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہے. تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ انسان جیسی مخلوق کو, کمزور مخلوق کو مسلمان نہیں بنا سکتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے آزمائش. اور آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ کہ دلیل آ جائے, اللہ رب العالمین اپنی دلیل پہنچا دے, بتا دیا کہ وہ رب ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس نے تمہیں ایک دین دیا ہے, اس نے تمہیں تعلیم دی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی. حجت پوری کر دینے کے بعد اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا, زبردستی کوئی نہیں, اختیار دے دیا. چاہو عمل کر لو, چاہو تو عمل نہ کرو, تمہاری مرضی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دے دیا. تو دلیل اللہ رب العالمین نے پوری کر دی. کل کو قیامت والے دن انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھ تک تو تیرا دین نہیں پہنچا تھا, میں تو سمجھا ہی نہیں تھا. ہاں چند لوگ ہوں گے بہت کم کہ جو یہ کہیں گے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تک تیرا دین نہیں پہنچاتا. ان کو کہتے ہیں اہل فطرہ, اہل فترہ. فترہ سے مراد وہ زمانہ جو دو انبیاء کے درمیان میں آئے اور ان تک دین نہ پہنچے, یا ایسے لوگ جو ایسے علاقے میں ہوں کہ جہاں تک کوئی دین پہنچا ہی نہ ہو. جیسے آج کچھ قبائل ایسے ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں آباد ہیں, جہاں تک دنیا کی رسائی نہیں ہے, تو ممکن ہے وہاں تک اللہ کا دین نہ پہنچا ہو. تو یہ لوگ کل قیامت والے دن کہہ سکتے ہیں. یا ایسا شخص جس نے زندگی ایب نارمل ہو کے گزاری, مجنون ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین قیامت والے دن آزمائش کرے گا. لیکن باقی جو میجورٹی 99% لوگ جو ہیں ان تک اللہ رب العالمین نے حجت اپنی پوری کر دی ہے. اور کیسے پوری کی ہے وہ آگے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. تو یہ دراصل آیت جواب ہے اس اعتراض کا جو پیچھے ہم نے پڑھا, کہ جو مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے زبردستی تم سے شرک اور توحید نہیں کروانا. اللہ نے دلیلیں دے دی ہیں, بتا دیا ہے کہ توحید جو ہے وہ اصل ہے, شرک جو ہے وہ گناہ ہے, باقی تمہارا اختیار ہے. دلیل اللہ نے پوری کر دی. فرمایا قل آپ کہہ دیجئے ہلما لے آؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو, الذین یشہدون جو یہ گواہی دیں, ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا جن چیزوں کا پہلے ذکر ہو چکا. ایسے گواہ لے کر آؤ جو گواہی دیں, لے آؤ گواہ. اول تو ایسے گواہ موجود نہیں ہیں, اور اگر لائیں گے تو وہ جھوٹے گواہ ہوں گے. تو اس لیے آگے بیان کیا فَإِن شَهِدُوا, بس اگر وہ گواہی دیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹی گواہی. اللہ رب العالمین نے جب کسی چیز کو حرام کیا تو وہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی. یہ تھوڑی کہ کسی کے خواب میں آ گیا کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے, یا کسی کو الہام ہو گیا کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے. کس کو گواہ بنایا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین اپنی تعلیمات کو, اپنے احکامات کو قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے, یا اپنی کتابوں میں ذکر کرتا ہے. کوئی کتاب لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو, اس کو تم بیان کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی. یہ ساری تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں. اس لیے آج بھی جب ہم سے کوئی بات ہو ان فرسودہ عقائد کے بارے میں, ان فرسودہ رسم و رواج کے بارے میں جو شرک اور بدعت پر مشتمل ہے, تو ہم ان سے یہی بات کہیں گے کہ بھائی آپ اس عبادت کو, اس رسم کو, اس چیز کو قرآن میں تو دکھائیں, لیکن حدیث میں تو دکھائیں. کوئی دلیل تو آئی ہو آپ کے پاس, ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو پھر ہم اس چیز کو نہیں مانتے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عبادات کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, یہ اصول دیا ہے, یہ سمجھایا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید کی ہے کہ عبادت صرف وہ کرنی ہے جس کا ذکر ہو قرآن میں یا حدیث میں. بس اس کے علاوہ ہر قسم کی عبادت حرام ہے. ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے, صرف وہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں ذکر کی. تو اگر یہ گواہی دیں تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی. فرمایا ولا تتبع, اور آپ پیروی نہ کیجیے گا اہواء, خواہشات کی. کن کی خواہشات؟ الذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. یہ ان کی خواہشات ہیں. کسی کو حرام کر دیا, کسی کو حلال کر دیا. چونکہ اب ہماری آیات کو جھٹلا چکے, اب جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا ہے, کرتے رہیں گے. آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, ان کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. وہم, اور وہ لوگ بربہم, اپنے رب کے ساتھ یعدلون, کسی اور کو برابر قرار دیتے ہیں. یعدلون کا معنی عدل کرنا, برابر قرار دینا. تو یہ اللہ کے برابر اور شخصیات انہوں نے بنا لی, اللہ کے برابر انہوں نے اور شخصیات بنا لی ہیں. ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. تو دیکھیے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں, یا
دین ہے یا انسان کی خواہشات؟ انسان اگر دین پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار پہ چلتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، اپنی آراء ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جو ان کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جو قرآن میں اور حدیث میں محفوظ ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی اپنی خواہشات، اور خواہشات وہی لوگ لے کر آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے چند جو ہے وہ تعلیمات دی ہیں، احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل کتاب کو ان احکامات کی طرف بلاؤ۔ ما قل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم، جو حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تمہارے اوپر، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تلاوت کرتا ہوں کہ تم پر تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی۔ کیا حرام کیا؟ وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا وہ شرک، کہ شرک تم نہیں کر سکتے۔ اور یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین کو اور اہل کتاب کو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے بین المذاہب ہم آہنگی، کہ جی ایک یونیورسل ایک دین ہونا چاہیے اور سب مل کے اس میں جڑ جائیں اور آپس میں ہماری ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ میں ایک منہج اور ایک عقیدہ اور ایک بنیاد جو میں سمجھتا ہوں وہ ذکر کر رہا ہوں، جو علماء نے بیان کیا، کہ کسی کے ساتھ ملنا اور ہم آہنگی، یہ اتحاد، یہ ممکن ہے صرف ایک صورت میں، اور وہ ہے توحید۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو، یعنی اس سے ہم مل نہیں سکتے، یا ہم اس سے جو ہے وہ ہمیشہ لڑائی کی کیفیت میں رہیں گے، یا ہم اس سے ہمیشہ جنگ کی کیفیت میں رہیں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ جو ہماری پاس اقلیتیں ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یا مجوسی ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں ہمارے پاس اقلیت میں، مائنورٹیز میں ہوں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، ہم ان کو ظلم نہیں کریں گے، ان کے اوپر ان کو رہنے کی اجازت ہوگی اسلامی ریاست میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اور اس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ان کے رسپیکٹ میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ ان کے غلط کو غلط نہ کہو۔ نہیں، جو وہ شرک کر رہے ہیں وہ غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ یہودیوں سے کیا، لیکن ان یہودیوں کے متعلق جو آیات قرآن مجید میں نازل ہوئیں، ان کی برائیوں کو بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ آیات پہنچائیں کہ دیکھو یہودیوں میں یہ خرابیاں ہیں۔ تو ہم آہنگی کی طرف اس سوچ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے کہ جی ہم سب پر سمجھوتا کر لیں، آؤ جو ہمارے مابین صحیح چیز ہے اس پر جمع ہو جائیں، اور جس میں اختلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اوپر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل کتاب کو جو دعوت دی ہے وہ کس کی طرف دعوت دی ہے؟ کہ آؤ اس بات کی طرف کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا چیز ہے۔ اور یہی بات آگے چل کے ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب آؤ اس چیز کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، توحید۔ اور یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بھی جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ توحید۔ اللہ رب العالمین کی توحید، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر آگے فرمایا، دوسرا حکم کیا دیا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دیکھیے احسان کا جو معنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لفظ احسان جو ذکر کیا نا،
اس کے علماء دو معنی بیان کرتے ہیں. ایک احسان کا معنی ہے کسی چیز کو پرفیکٹ کر کے مکمل کرنا, پرفیکشن ہو کسی چیز میں, اس میں کوئی نقص نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو. جیسے کہتے ہیں احسنہ فلان, کہ اس کو کسی شخص نے کیا بہترین طریقے سے, پرفیکشن آ گئی اس کے اندر, اس میں کوئی نقص نہیں چھوڑا اس نے. فاحسن, اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی اور بہترین تخلیق فرمائی. تو احسان کا ایک معنی ہے کسی چیز کو پرفیکشن کے ساتھ مکمل کرنا. اور ایک احسان کا معنی ہے کہ کسی شخص کو حق سے بڑھ کر دینا, کسی شخص کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 4 سے 5 مقامات پر والدین کے جب حقوق کی بات آئی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ والدین کا حق ادا کرو, بلکہ اور اس کا یہ جو معنی کر دیا جاتا ہے حسن سلوک کرو, نہیں, حسن سلوک اس کا معنی نہیں. اس کا معنی والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا معنی کیا ہے؟ دونوں معنی آپ لے لیجئے. پہلا معنی پرفیکشن کے ساتھ ایک چیز کو مکمل کرنا, یعنی والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے اندر کوئی نقص نہیں رہنا چاہیے, احسان مکمل ہو ہر لحاظ سے وہ چیز. اور دوسرا معنی حق سے بڑھ کر دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرو, کہیں یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ احسان کرو. احسان کا معنی جو والدین کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا ہے. اب والدین کا حق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ والد کا حق ہے یا والدہ کا حق ہے, بیمار ہو تو اس کو دوائی ملنی چاہیے. والدین کا حق ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ بزرگ ہیں تو ان کو جو ہے وہ گھر پہ کھانا ملنا چاہیے. والدین کا حق ہے کہ وہ جو کہیں وہ اس نے کرنا ہے, یہ والدین کا حق ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ والدین کی جو ضرورت ہو ان کے کہے بغیر اولاد کو پتہ ہو اور اولاد اس کو مکمل کر دے, یہ احسان. حق کیا تھا؟ کہ والدین کی جو ضرورت ہے وہ والد کہے تو بیٹا اس کو پورا کر دے, یہ حق ہے, یہ حق کی ادائیگی ہے. احسان کیا ہے؟ کہ والد کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, والدہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ میرے والدین کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے. والد کو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے آپ کی یہ بات بری لگی ہے, نہیں, اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میرے والد کو یا والدہ کو یہ بات بری لگے گی, مجھے یہ بات نہیں کرنی. یہ احسان. اور علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو شخص والدین کا حق ادا کرتا ہے, احسان نہیں کرتا, وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ گار ہے. یعنی ایک اولاد جو والدین کا حق ادا کر رہی ہے, جو مانگ رہے ہیں, جو طلب کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ گناہ گار ہے. کیوں گناہ گار ہے؟ کیونکہ وہ احسان کا معاملہ نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی حقوق کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہاں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4-5 مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ احسان تو دور کی بات ہے, حقوق بھی ادا نہیں کر پاتے. پتہ ہے کہ والد کو یا والدہ کو یہ بات بری لگے گی, پھر بھی کرے گا. پتہ ہے کہ والد کی ضرورت ہے, والد نے کہا ہوا ہے یا والدہ نے کہا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی اس چیز کو, اس عمل کو وہ نہیں کرے گا. بلکہ ایسے بھی بدبخت اولادیں آج ہمارے یہاں آ گئی ہیں کہ وہ والدین کے منہ پہ جواب دے رہی ہو, نافرمان اولادیں. اور ایسی ایسی اولادیں بھی آج اس دنیا نے دیکھ لی ہیں کہ جن کے ہاتھ, ان کے نالائقوں کے ہاتھ اپنے والدین کو اڑ جاتے ہیں, جن کی زبانیں اڑ جاتی ہیں, جن کی نگاہیں والدین کے سامنے اڑ جاتی ہیں. اور یہ والدین کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اور دوسری طرف تھوڑا قصور والدین کا بھی ہے, یہ بات بھی میں ذکر کر دوں. والدین جو ہے جب تک اپنی اولاد کی تربیت دین کے اوپر نہیں کرتے, جب اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کا حق کیا ہے یا والدہ کا حق کیا ہے, تو وہ کیسے حقوق کی ادائیگی کرے؟ جب والدین نے اس کو اسکول میں داخل کرا دیا جہاں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم نے صرف اپنی پرواہ کرنی ہے, تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے یہ دیکھ لو بس. تمہارے والدین کیا کر رہے ہوں گے, تمہارے بہن بھائی کیا کر رہے ہوں گے, تم نے سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہے, تم نے قوم کے لیے, نیشن کو کیا سرو کرنا ہے, چھوڑ دو اس کو. اپنے لیے دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے. بس تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے,
تنخواہیں لینی ہے, اپنا پیٹ پالنا ہے, گھر بنانا ہے اور مر جانا ہے, بس یہ کام تم نے کرنا. اب جب والدین کی تربیت اسی پر ہو اپنی اولاد کی کہ جی اسکول کالج کے حوالے کر دیا, اس کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کو حقوق کیا ہے. ہمارے رول ماڈلز بھی تو ایسے ہیں نا. میں یہ بات کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرتناک مثالیں چھوڑی ہیں. یہ جو ایپل کا بانی ہے اسٹیو جاب جو ہے, اس کی آپ بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں, اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے. پھر اسی طریقے سے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. میں ایک نام لوں گا, شاید آپ جانتے ہو, سر سید احمد خان صاحب. بڑا نام ہے, بڑی خدمت بھی ہوگی ان کی, کئی لوگوں کی نظر میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے, مسلمانوں کی کالجز بنا دیے. بہرحال وہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا اس موقع پہ. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی اولاد نے کیا کیا. جب ریٹائر ہوئے کالج سے تو بیٹے نے گھر سے نکال دیے, محمود نام تھا بیٹے کا, اور اپنے دوست کے گھر میں رہے اور تا دم مرگ وہیں پر رہے. بیٹا جنازے تک میں شریک نہیں ہوا. ہسٹری ہے, یہ تاریخ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ حالات یہ کب ہوتے ہیں کہ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت دین کی بنیادوں پر نہیں کرتے. تو آج جو والدین کا بسا اوقات شکوہ کرتے ہیں نا کہ جی ہماری اولاد تو نافرمان ہے, بات ہی نہیں مانتی ہے, تو آپ نے تربیت کیا کی ہے بیٹے کی, بیٹی کی تربیت کیا کی ہے آپ نے, اس کو دین کی تعلیم دی ہے. تو جب آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, اسکول میں آپ نے اس کو بھیج دیا, دین کی تربیت آپ نے کی نہیں, تو اب اس کو کیا پتا وبالوالدین احسانہ کا کیا معنی ہے, والدین کے حقوق کیا ہیں, والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. تو یہ تعلیم جب ہوگی جب اس کو دین کی تعلیم دی جائے. اور آگے فرمائیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو, من املاق, مفلسی سے. یعنی اگر تم مفلس ہو, تم غریب ہو, تم غربت میں ہو, تو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہی حکم اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر دیا, وہاں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور یہاں کیا فرمایا, من املاق. دونوں میں فرق, علماء نے دونوں میں فرق ذکر کیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے خوف سے. اور یہاں کیا ذکر کیا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جہاں فرمایا خشیۃ املاق, وہاں گفتگو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے, اور بنی اسرائیل ہیں مالدار لوگ, دولت مند. تو بنی اسرائیلیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہو دولت مند, تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل نہ کرنا کہ بعد میں ہو سکتا ہے ہم غریب ہو جائیں, ہماری اولاد پہ زیادہ خرچہ ہو جائے. تم خود ابھی صاحب حیثیت ہو, خرچ کر سکتے ہو, لیکن تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں خوف ہوگا کہ ہمارا مال زیادہ خرچ ہو جائے گا. جہاں حکم دی جا رہا ہے مسلمانوں کو, اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم مفلس ہو, تم ابھی غریب ہو, غربت میں ہو, لیکن غریب ہوتے ہوئے بھی, غربت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. مفلس ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیا فرمایا, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں, غربت میں ہو, پریشانی میں ہو, تمہیں رزق دے رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو بھی رزق دے گا. نرزقکم وإیاہم. تو یہ تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے دیا. چوتھا حکم کیا دیا, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اور تم فواحش کے قریب نہ جاؤ. فواحش جمع ہے فاحشتن کی, اور فاحشتن کا معنی ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پھیل جائے, جو بہت زیادہ پھیل جائے. اسی لیے عربی میں جب کسی کی غلطی بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں فحش الغلط, اس کی غلطیاں بہت ہو گئی. تو فاحش کہتے ہیں ایسی چیز کو جو معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے. لیکن اب اس کا جو اطلاق ہوتا ہے, اس کا جو معنی کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے برائی, یعنی بے حیائی. تو تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ, کیونکہ بے حیائی جب کسی معاشرے میں نکلتی ہے تو تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ایسے ایسے جو ہے وہ اب مناظر ہمیں اپنے اس معاشرے میں مسلمانوں کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے شاید فاحشات بھی وہ مناظر تصور نہیں کر سکتی ہوگی جو آج شریف گھرانوں کے اندر موجود ہے, شادیوں کے اندر جو حالات ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو میل جول ہے خاندانوں کا آپس میں, اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو حالات ہیں, اور میڈیا اور جو ہماری دوسری جو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر جو حالات ہم سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فاحش. تو فرمایا فاحش کے قریب نہیں جانا. یہاں آپ الفاظ پہ غور کریں, لا تقربوا الفواحش. یہی الفاظ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں فرمائے
ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا ولا تزنو، زنا نہ کرو. فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، فواحش کے قریب نہ جاؤ. مانا جو چیز تمہیں فحاشی میں مبتلا کر دے اس سے دور ہو جاؤ. تمہیں پتہ ہے مثال کے طور پر موبائل ہے، اب موبائل میں اگر کوئی ایسی ایپ ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی فحش چیز آ سکتی ہے تو انسان اس ایپ کے قریب نہ جائے. کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں فحش مناظر مل سکتے ہیں تو وہاں نہ جائے. ایسی مقامات سے، ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے جن کے اندر یہ فحش معاملات موجود ہوں. فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، جو فحش کام ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، ظاہری کام ہو برائی کے یا چھپے ہوئے کام ہو، ان کے تم نے قریب نہیں جانا. اور چوتھی چیز بلکہ پانچویں چیز فرمایا ولا تقتلوا النفس، اور تم کسی جان کو قتل نہیں کرنا، التی وہ جان، وہ نفس، حرم اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. اب کس کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ سب سے پہلے جس کی جان محترم ہے وہ ایک مسلمان ہے. مسلمان کلمہ گو، چاہے وہ جیسے بھی اعمال کر رہا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، مسلمان کی جان سب سے محترم، اس کا سب سے بڑھ کر احترام ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تم سمجھتے ہو کہ اس بیت اللہ کی بڑا احترام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقدس ہے. میں اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مسلمان کی جان اس بیت اللہ سے بڑھ کر محترم، ایک مسلمان کی جان. یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ کی گستاخی کرے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اتنی برائی نہ ہو جتنی برائی اس شخص کی ہے جو ایک مسلمان کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے. یہ مسلمان کی جان سب سے زیادہ محترم ہے. اس کے بعد چاہے کوئی غیر مسلم ہو اس کی جان بھی محترم ہے. ہاں وہ شخص، وہ غیر مسلم جو لڑائی کے لیے آیا ہے، جو جنگ کے لیے آیا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جان، کسی بھی جو ہے وہ نفس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو منع ہے. اور جو آگے فرمایا کہ الا بالحق مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا معنی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک مسلمان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اور ایک روایت میں وہ 3 معاملات ذکر ہوئے، 3 وجوہات ہیں، 3 سبب ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ پہلی وجہ النفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ فرمایا کہ شیخ زان، کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ بدکاری کر لے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. بلکہ قتل نہیں، اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے اس کو رجم کیا جائے گا. یہ بڑی سخت سزا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. جو شادی شدہ نہ ہو اس کو کوڑے مارے جاتے، 100 کوڑے مارے جاتے. لیکن اگر کوئی شادی شدہ ہے اور بدکاری کر رہا ہے وہ اس کو پتھر مار کے رجم کر دو. اور یہ سزا صرف اس شریعت میں نہیں ہے، یہ سزا تمام شریعتوں میں رہی ہے، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے. اور جس طرح یہودیوں نے اس کی تحریف کر دی، عیسائیوں نے تحریف کر دیا، آج مسلمانوں نے بھی تحریف کر دی. اب کوئی بدکار ہے، شادی شدہ ہے، اس کو رجم کرنے نہیں، یہ تو بڑی سنگدلی والی سزا ہے، یہ تو بڑی سنگدلی والی سزا ہے. تو ہم ایسے سزا نہیں دے سکتے. تو اتنی سخت سزا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرے کو پاک و صاف کر دیا جائے. اگر ایک شخص کو پتا ہوگا کہ یہ سزا مجھے یہ ملے گی تو وہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسرا جو ہے شخص جس کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ہے الفارق لدینہ التارک للجماعہ، وہ شخص جو اس دین کا منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے. ایک حدیث کا الفاظ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کر لیا اس کو قتل کر دو. تو یہ ہے الا بالحق. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بعض علماء نے ذکر کیا، جیسا کہ آیات میں آپ نے پڑھا سورۃ المائدہ کے اندر، کہ ایسا شخص جو دہشت گرد ہو، جس نے فساد کیا ہو زمین کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم ڈاکو کہتے ہیں، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ 4 افراد بن جاتے ہیں. آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، ذالکم یہ، وصاکم تاکید کی ہے اس کی تمہیں اللہ نے، لعلکم تعقلون تاکہ تم شعور حاصل کر سکو اور عقل حاصل کر سکو. پھر مزید احکامات دیے، فرمایا ولا تقربوا، اور تم قریب نہ جانا،
مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، الا مگر باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن، جو سب سے بہترین طریقہ ہو کسی مال کے قریب جانے کا. یعنی تم نے یتیم کا مال استعمال نہیں کرنا، یتیم کے مال کو اگر تم نے استعمال کرنا ہو تو اس کو سب سے بہترین طریقے سے استعمال کرنا، یعنی اس کو بڑھانا، اس کو تجارت میں لگاؤ، اس کی انویسٹمنٹ کرو، اس کو آگے بڑھاؤ. ایسا نہیں کہ اس کو یتیم کے مال کو ہڑپ کر لو اور کھا جاؤ، بلکہ یتیم کا مال کھانے والا شخص جو ہے وہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. تو ویسے بھی کسی کے مال میں خیانت کرنا، چاہے وہ یتیم نہ بھی ہو، خیانت بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خائن ہوگا، کسی کے مال میں خیانت کرے گا، کل قیامت والے دن اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص غلول کرنے والا اور خائن آدمی. اس کو نشانی لگائی جائے گی اس شخص کے اوپر، اور جو اس نے خیانت کی ہوگی کل قیامت والے دن وہ لے کر آئے گا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی ہوگی قیامت والے دن وہ لے کر آئے. اور خیانت کا معنی کیا ہے؟ کہ میرے پاس ایک مال آیا، میں اس کا امانت دار ہوں، میں اس کا امانت دار ہوں، لوگوں کا مال ہے یا کسی خاص مقصد کے لیے وہ مال لایا گیا، اور میں اس میں خیانت کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اس مال کو استعمال کر رہا ہوں، اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوں، یا کسی کو ہدیہ دے رہا ہوں، کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے وہ مال استعمال کر رہا ہوں، یہ خیانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی، جو صحابی کیا مطلب غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنگ کے موقع پر تیر آیا، تیر آ کے لگا، فوت ہو گئے. صحابہ نے کہا شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو شہید ہو گئے؟ میں نے دیکھا کہ وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے اٹھائی تھی بغیر اجازت کے، وہ جہنم کی آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے اس کو. تو صحابہ کانپ اٹھے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے. تو صحابہ جو چھوٹی موٹی چیزیں، جو حقیر چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ اٹھا کر لانے لگے. حتیٰ کہ ایک صحابی جوتے کے تسمے لے کر آئے، جوتے کے تسمے. جوتے کے تسمے کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے سوچا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتے کے تسمے ہی ہے، اس کی یہ کون سا مال غنیمت میں تقسیم ہونے. لیکن جب یہ حدیث سنی تو کانپ اٹھے، وہ تسمے لا کر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لانے کی کیا ضرورت تھی، فرمایا شراکان من نار، یہ جوتے کے دو تسمے نہیں ہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جو تم یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ جہنم کی آگ، یہ لپٹ جاتی تمہیں آگ. تو آج ہمارے کیسے خیانت ہوتی ہے، آفیسز میں بیٹھے ہوئے رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کے مال آئے ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں، بیٹھ کے حق سمجھ کے کرپشن کرتے ہیں. اور پھر یتیم کا مال جو ہے یہ بالاولا اس کی بڑی اللہ رب العالمین نے وعید بیان فرمائی. اور ہاں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کافل الیتیم، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، جنت میں ایسے ہوں گے. یہ اشارہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایسے ہوں گے، یہ دو انگلیاں اشارت میں، جس طرح یہ دو ملی ہوئی ہے، ایسے میں اور کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا بڑا اجر. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی یعنی پختگی کو پہنچ جائے، عقل کی پختگی ہو، جسم کی پختگی ہو، اب وہ اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہے. اب میرے لیے یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ مال میں اپنے پاس رکھوں، میری ذمہ داری بنتی ہے اس مال کی، میں نے حفاظت کی. اب یتیم بڑا ہو چکا ہے، اب وہ ذہنی طور پہ وہ پختہ ہو چکا ہے، اپنے کاروبار کو سنبھال سکتا ہے، میں نے وہ نکالا اور اس کو دے دیا. اور واللہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بھانجے اور بھتیجوں کے مالوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے، بھانجے بھتیجوں کے مالوں، اپنے بھائیوں کی اولادوں کے مالوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے، کھا گئے معلوم. اللہ اکبر. یعنی ایک انسان میں چلے اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، کم از کم بھائی کی محبت ہوتی، بہن کی محبت ہوتی، ایک رشتہ داری کا تعلق. لیکن کیا یتیم کا مال کھا کے بیٹھے. اور یتیم جو ہے پرسانے حال کوئی نہیں، بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیے. یعنی ایک انسان کے دل میں ذرا رحم دلی ہوتی ہے کہ مال کھانا ہی ہے تو کم از کم اس کو تو چھوڑ دو کہ وہ کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو اس کا. اس قدر سنگ دلی لوگوں میں آ جاتی ہے مال کے تعلق سے. لیکن فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر ایک اور حکم دیا، اب یہ حکم بھی بڑا عجیب. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ماپ کو پورا کرو، اوفو پورا کرو، الکیل ماپ کو،
والمیزان اور تول کو. کیل کہتے ہیں ماپنا. ماپنا کہتے ہیں کسی برتن میں کوئی چیز جیسے رکھی جاتی ہے, جیسے ہمارے ہاں دودھ ماپنے کے لیے لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے, اس کو کیل کہتے ہیں. اور وزن کرنے کے لیے ہمارے پاس وزن ہوتا ہے, کانٹا ہوتا ہے, اس کو میزان کہتے ہیں. تو فرمایا ان دونوں کو پورا کرنا ہے بالقسط, انصاف کے ساتھ. یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہمارے مسلمان اس معاملے میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. کیا حالات ہیں ہمارے پاس کہ لوگ یعنی دیندار ہوتے ہوئے بھی مالوں کی جو وزن ہے اور ان کے جو کانٹے ہیں, ان کا جو ماپ ہے, اس میں جو خیانت کرتے ہیں اور جو بددیانتی کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی گنجائش کے مطابق. وسعها جتنی اس کی گنجائش, اپنی طاقت کے بقدر, اپنی گنجائش کے بقدر آپ نے ناپ تول پوری کرنی ہے. ہاں, اب اگر کوئی انجانے میں کمی بیشی ہو جائے, اس کو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو انجانے میں ہو گیا, یا اس نے بہترین طریقے سے مال کی کفالت کی ہوئی ہے یتیم کی, لیکن انجانے میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا, تو وہ انسان کی بس کی بات نہیں. اگر اس معاملے میں کچھ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی وسعت کے بقدر مکلف بنایا. اور یہ بہت بڑی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور اس کا ایک معنی علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. لا نکلف, ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر. یعنی مجھ پر ذمہ داریاں اتنی ہی آئیں گی جتنی میری گنجائش ہے, یہ مجھ پر آزمائشیں اتنی ہی آئیں گی جتنی میری صبر اور برداشت ہے, یا مجھ سے پوچھا اتنا ہی جائے گا جتنا میں کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر آگے مزید احکامات دیے. وَإِذَا قُلْتُمْ, اور جب تم بات کرو, فَعْدِلُوا, تو انصاف کیا کرو. جب بھی بات کرو تو تمہاری باتوں کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے. کسی کی اگر عدل کرو, اگر کسی کی تعریف کر رہے ہو اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کی مذمت کر رہے ہو اس میں غلف نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہو انصاف کے مطابق ہو, انصاف کے مطابق بات کرو. کیونکہ جو بھی بات تم کر رہے ہو, جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکل رہا ہے, وہ لفظ حرف حرف اللہ رب العالمین کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے, اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن پوچھنا ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. فرمایا جب بھی بات کرو تو عدل کے مطابق بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. جب بھی بات کرو, تمہارا رشتہ دار ہو, تمہارا دوست ہو, تمہارا حمایتی ہو, تمہاری جماعت کا ہو, تمہاری جو بھی اس سے قرابت داری ہو, جب اس کے بارے میں بات کرنی ہے اس کے بارے میں عدل سے کام لینا. سبحان اللہ, جو ہمارے اسلاف تھے ان کا آپ عدل دیکھیے, کیسا ان کا عدل ہوا کرتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مشورے کیے جاتے تھے کئی چیزوں کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انصاف کے مطابق اس میں جو بھی ایک شخصیت کے اندر بات ہوتی ہے وہ بتا دیا کرتے کہ نہیں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. ایک مثال, ایک خاتون آئی اور کہا کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان نے رشتہ بھیجا. فرمایا معاویہ تو سالوک, وہ فقیر آدمی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تمہارا گزارا نہیں ہوگا اس کے ساتھ. مجھے ابو جہم نے رشتہ بھیجا. ابو جہم جو ہے اس کے اندر ایک عادت ہے کہ یہ عورتوں کو مارتا ہے. لا یضع عصا عن عاتقہ, یہ اس کا جو لاٹھی ہے اس کی کندھے سے نیچے نہیں آتی ہے. یہ ضراب للنساء, عورتوں کو مارنے والا آدمی ہے, تمہارا گزارا نہیں ہوگا. یعنی صحابہ ہے, حالانکہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی نفرت ہے یا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہیں, بالکل سیدھی سی جو بات ہوتی وہ بات کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ علماء کو دیکھیے, کتنے علماء ہیں ان سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا جائے. علی بن مدینی رحمہ اللہ, والد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں حدیث کے معاملے میں ان کا کیا مقام ہے. کہتے ہیں میرے والد ضعیف ہیں. یعنی میرے والد جو ہیں, بھلے میں ان کا احترام کرتا ہوں, بہت بہت اپنے والد کا اکرام کرنے والی شخصیت تھی علی بن مدینی رحمہ اللہ, لیکن فرمایا میرے والد حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں, ان سے حدیث نہیں لینا. کئی ایسے محدثین گزرے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں گواہی ہیں. ہم کیا ہوتا ہے, ہمارے کسی رشتہ دار کے بارے میں بات ہو رہی ہو, یا ہم کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کوئی لسانی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو, یا ہم کسی عالم سے ہمارا تعلق ہو, کسی بھی شخصیت سے ہم مربوط ہوں,
ان کی اگر کوئی غلطی ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کے بارے میں عدل نہیں کر پاتے. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کوئی بات کرو عدل کے مطابق بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور آخری بات فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ رب العالمین کے وعدے کو مکمل کرو. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں اس پر ایمان لا کر گویا کہ ہم نے اللہ سے عہد کر لیے. اس قرآن مجید پر ہم سب ایمان لائے. اس قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب اللہ کے ہم سے وعدے ہیں اور ان وعدوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. ذالکم وصاکم بہ، یہ تاکیدی حکم ہے تمہیں اللہ کا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر آگے ایک بڑی اہم آیت، ایک ہماری نصیحت کے لیے اور تعلیم کے لیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور بے شک یہ، وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ، صراطی میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیمہ جو سیدھا ہے. یہ میرا راستہ ہے جس پر میں قائم ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو لہذا اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور تم اتباع نہ کرنا، تم فالو نہ کرنا، تم پیروی نہ کرنا، السُّبُلَ، اور راستوں کی، اور جو مختلف راستے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ، تو تمہیں جدا کر دیں گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے. بڑی اہم بات کہ یہ قرآن، ہادہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف، کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ میرا راستہ ہے. اس قرآن سے ہٹ کر، اس دین سے ہٹ کر، جو میری سنت ہے اس سے ہٹ کر اگر تم کسی اور راستے کی طرف جاؤ گے تو تمہیں بھٹکا دیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی لائن کھینچی، اور اس لائن سے کچھ لائنیں دائیں طرف کو اور کچھ لائنیں بائیں طرف کو کھینچی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لائن تم دیکھ رہے ہو، یہ لائن میرا راستہ ہے، یہ لکیر میرا راستہ ہے، یہ سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے، اس راستے پر چلتے رہو. اور یہ جو اوپر کے راستے ہیں اور یہ جو نیچے کے راستے ہیں، ان کے اوپر دعات کھڑے ہیں جو جہنم کے داعی ہیں، جو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جب ہلکا سا انسان کسی بھی معاملے میں ہلکا سا سائڈ پر ہوتا ہے نا، تو پھر وہ راستہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے. اسی لیے جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عقیدہ توحید اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس میں جب بھی انسان معمولی سے کمپرومائز کر جائے، جب وہ اس راستے پر اپنی گاڑی لے گیا، ہلکا سا اس راستے پہ وہ ٹرن ہو گیا، اب وہ راستہ دوبارہ گھوم کے سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے گا، وہ راستہ سیدھا چلتا چلا جائے گا، سیدھا چلتا چلا جائے گا. اور جتنا زیادہ انسان اس راستے پر چلتا رہے گا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا رہے گا. تو ہم علماء جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے سنت کے اوپر قائم رہنا ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ تو بڑے شدید ہے اس مسئلے میں، آپ کے اندر تو بڑی شدت ہے. شدت اسی لیے تو ہے کیونکہ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہلکا سا آپ نے ٹرن لیا تو پھر آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے اور آپ چلتے رہیں گے. ہر معاملے میں توحید اور سنت، قرآن اور حدیث، اس کو انسان اپنے ساتھ رکھے. فرمایا اگر ان کے پیچھے تم چلو گے وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ وصیت ہے تمہیں جو اللہ کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کر سکو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تورات اور قرآن کے حوالے سے کچھ اہم نصیحتیں اور کچھ اہم باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں. قرآن مجید جو ہے یہ صرف اہل حجاز کے لیے یا مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پوری دنیا کے لیے نازل ہوا. کہ جس علامت کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نیکی لکھ لو، اور اگر وہ نیکی نہیں کر پاتا تو وہ نیکی لکھی رہتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی نیکی کو آپ 10 گنا کر دو.